السلام علیکم اسٹوڈنٹ، کیسے ہیں بیٹا آپ لوگ؟ بچے آج ہم لوگ آپ کے یونٹ نمبر 6 کا لیکچر نمبر 3 جو لاسٹ آپ کا لیکچر ہوگا، ٹھیک ہے، وہ سٹارٹ کریں گے۔ آپ کا یونٹ یہاں پہ یہ اینڈ ہو جائے گا اس لیکچر کے ساتھ۔ اچھا، یہاں پہ میں نے آپ کو جیسے پچھلے لیکچر میں آپ کو 6 جو ہے وہ ٹاپک کروائے تھے۔ ٹاپک نمبر 7 جو تھا طلب و رسد میں تبدیلی کا، وہ یہ ہے کہ جب رسد میں اضافہ طلب میں اضافہ کی نسبت زیادہ ہو جائے، اور دوسرا جب رسد میں کمی طلب میں کمی کی نسبت زیادہ ہو۔ ان دونوں کو ہم لوگ یہ لیکچر نمبر 3 میں ڈائیگرام میں چیک کریں گے۔ ڈائیگرام نمبر 7 پہ آ جائیں۔ جب رسد میں اضافہ طلب میں اضافہ کی نسبت زیادہ ہو تو توازنی قیمت دیکھیں او پی سے کم ہو جاتی ہے اور او پی 1 ہو جاتی ہے، اور توازنی مقدار او کیو سے بڑھ کر او کیو 1 پر منتقل ہو جاتی ہے، جو یہ ظاہر کرتی ہے کہ مقدار طلب اور رسد میں اضافہ توازنی قیمت میں کمی کی نسبت زیادہ ہوا ہے، یعنی کہ جتنی کمی ہوئی ہے اس کی نسبت مقدار طلب اور رسد دیکھیں زیادہ بڑھ گئی ہیں۔ ڈائیگرام میں بھی چیک کریں، پی سے پی 1 تک جو کمی ہے وہ، اور او کیو سے او کیو 1 تک جو مقدار طلب و رسد میں اضافہ ہے وہ، ٹھیک ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ کمی جو ہے وہ کم ہوئی ہے قیمت میں، لیکن اس کی نسبت اضافہ جو ہوا ہے وہ زیادہ ہوا ہے۔ ڈائیگرام نمبر 8 میں دیکھیں، جب رسد میں کمی ہوتی ہے، جب رسد میں کمی طلب میں کمی کی نسبت زیادہ ہو جاتی ہے تو توازنی قیمت او پی سے بڑھ کر او پی 2 ہو جاتی ہے، توازنی مقدار او کیو سے کم ہو کر او کیو 2 رہ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس بات کی یہ نشاندہی کر رہی ہوتی ہے کہ مقدار طلب اور رسد میں کمی جو ہوتی ہے وہ توازنی قیمت میں اضافے کی نسبت زیادہ ہوتی ہے، یعنی اب دیکھیں اضافہ او پی سے او پی 1 تک جو اضافہ ہوا ہے نا، اس اضافے پی سے پی 1 تک کا جو اضافہ ہے، اس اضافے کو اگر آپ پی 2 تک کا جو اضافہ ہے اگر آپ اس کو چیک کریں بیٹا تو وہ کتنا ہے، اس ایریا کو چیک کر لیں، اور جو کمی ہوئی ہے مقدار طلب و رسد میں کیو سے جو ہے وہ کیو 2 تک، اس کو اگر آپ چیک کریں، ٹھیک ہے، تو کمی دیکھ لیں، ایک کمی کا ایریا جو ہے وہ کتنا ہے اور اس کے بعد اضافے کا ایریا کتنا ہے، یعنی اضافہ کم نسبت سے ہوا ہے لیکن مقدار طلب اور رسد میں جو کمی ہے، قیمت میں اضافہ کم نسبت سے ہوا ہے لیکن مقدار طلب اور رسد میں جو کمی ہے وہ اس کی نسبت بہت زیادہ ہوئی ہے۔ یہ تھا بیٹا ہمارا طلب اور رسد میں جو ہے وہ توازنی کیفیت، جب طلب اور رسد جو ہے ان میں کمی یا اضافہ ہو۔ آگے ہمارا ٹاپک آ رہا ہے کہ منڈی کا توازن ہم لوگ جو ہے تفاعلی مساوات کے ذریعے کس طرح جو ہے وہ خاص کر سکتے ہیں۔ بیٹا منڈی کے توازن سے مراد ہم نے پہلے بتایا کہ وہ نقطہ ہوتا ہے جہاں پہ طلب اور رسد کی دونوں قوتیں آپس میں برابر ہو جاتی ہیں، یعنی کہ جتنے خریدار خریدنے کے لیے مجموعی مقدار میں تیار ہوتے ہیں اور جتنے آجر اپنی اشیاء کو بیچنے کے لیے خاص عرصۂ وقت میں خاص قیمت پر تیار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انہی کے توازن سے ہمارے پاس جو ہے وہ توازنی قیمت بھی آ جاتی ہے اور توازنی طلب اور رسد بھی ہمارے پاس آتی ہے، جسے منڈی کا توازن کہا جاتا ہے۔ اب اس میں ہمارے پاس دو صورتیں ہوتی ہیں، یعنی منڈی کی طلب کی مساوات بھی آتی ہے اور منڈی کی رسد کی، یعنی کیو ڈی از اکول ٹو فنکشن آف پی بی اور کیو ایس از اکول ٹو فنکشن آف پی بی۔ یہاں پہ فرض کیا گیا ہے کہ کیو ڈی از اکول ٹو 60 مائنس 10 پی ہے، کیو ایس از اکول ٹو 0 پلس 10 پی ہو، تو اس صورت میں اگر ہم نے منڈی کا توازن معلوم کرنا ہو تو کیو ڈی کو ایکول رکھیں گے کیو ایس کے، یعنی 60 مائنس 10 پی از اکول ٹو 0 پلس 10 پی، دونوں مساوات کو ایکول کر لیں گے۔ ایکول رکھنے کے بعد ہم لوگ دیکھیں 60 ایکول ہو جائے گا 2 پی کے، یا 20 پی از اکول ٹو ایکول ہو جائے گا 60 کے، جبکہ 60 اوور 20 کریں تو ہمارے پاس پی 3 آ جاتا ہے، گویا متوازن قیمت ہمارے پاس 3 نکل آئے گی، جس پر طلب اور رسد کی دونوں قوتیں آپس میں برابر ہو جائیں گی، اور اسی پی کو اگر ہم کیو ڈی کی مساوات میں رکھیں تو کیو ڈی بھی 30 آ جاتا ہے، کیو ایس کی مساوات میں رکھیں تو کیو ایس بھی 30 آ جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں یہاں پہ پتہ چل رہا ہے کہ مقدار طلب اور رسد آپس میں اس دی گئی قیمت پہ برابر ہوں گے جو ہم نے اخذ کی ہے۔ اس کا اب ہم گراف بھی بنا سکتے ہیں۔ گراف بنانے کے لیے ہم کیو ڈی اور کیو ایس میں بالترتیب قیمتیں درج کرتے چلے جائیں گے فنکشن میں، اور اس سے ہم لوگ جو ہے وہ مزید قیمت درج کرنے سے ان کی مقدار رسد اور مقدار طلب جو ہے وہ نکالتے چلے جائیں گے، جیسا کہ اگر ہم کیو ڈی کے فنکشن میں پی کی جگہ 1 پٹ کریں، ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس پہلی کیو ڈی 50 آتی ہے، 2 پٹ کریں تو 40، 3 پٹ کریں تو 30، 4 پٹ کریں تو 20،
اور 5 قیمت درج کرنے سے ہمارے پاس 10 آ جاتی ہے۔ اسی طرح کیو ایس کے فنکشن میں بھی ہم جو ہے وہ کیو ایس 0 پلس 10 پی ہے، تو وہ 10 پی کی جگہ ہم لوگ جو ہے وہ 10 درج کرتے چلے جائیں گے، 1 درج کریں گے، پھر 2، پھر 3، پھر 4، پھر 5، یعنی اسی طرح بالترتیب ان قیمتوں کو درج کرتے چلے جائیں گے۔ اور اس کے جو ہے وہ ہم سامنے ہمارے پاس جو ہے وہ مقدار رصد 10، 20، 30، 40 اور 50 آتی چلی جائے گی۔ اسی کو ایس ایس میں کیو ایس کی پوائنٹس کو جو ہے وہ شو کیا گیا ہے، اور ڈی ڈی میں کیو ڈی کے، ٹھیک ہے۔ ان تمام نکات کو جب آپس میں ملایا گیا ہے مقدار طلب اور مقدار رصد کے، تو ہمارے پاس ایک ڈی ڈی کرو بنتا ہے اور دوسرا ایس ایس۔ دونوں کرو آپس میں ایک دوسرے کو نقطہ ای پر جو ہے وہ کٹ کر رہے ہیں، اور یہی نقطہ توازن کہلاتا ہے، جہاں پہ مقدار طلب اور رصد جو ہے وہ دونوں برابر ہوتی ہیں، اور جو قیمت مقرر ہوتی ہے وہ ایک توازنی قیمت مقرر ہوتی ہے، اور اسے ہی منڈی کی متوازن کیفیت کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جہاں پر ہماری طلب اور رصد کی قدریں ایک ہی قیمت پر برابر ہوں، یہی نقطہ ہمارا منڈی کے توازن کا نقطہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسا ڈائیگرام میں آپ نے دیکھ لیا کہ توازنی مقدار طلب اور رصد 30 ہوتی ہے، اور قیمت جو توازنی ہمارے پاس آ جاتی ہے منڈی کی وہ 3 آتی ہے۔ یہ تھا بیٹا ہمارا آج کا لیکچر، ٹھیک ہے۔ ہمارا یونٹ نمبر 6 جو ہے یہ یہاں تک اینڈ ہو گیا ہے۔ آپ اس کو آرام سے سنیں سمجھیں، اور اگر کسی چیز کی سمجھ نہ آئی تو پھر آپ مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔